شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب اول، جس کا عنوان ہے نور انوار۔ بچوں باب اول کا آج ہم پڑھیں گے سبق 1.2، اور 1.2 کا ہمارا عنوان ہے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں آج اس سبق 1.2 کا ہم لیکچر نمبر 5 پڑھیں گے، جو ہمارے اس سبق کا آخری لیکچر ہے، اور ہمارے آج کے سبق کے حاصل تعلم ہے نظم کے اشعار کی حوالوں کے ساتھ تشریح لکھ سکیں گے، یعنی آج کے سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نظم کے اشعار کی حوالوں کے ساتھ تشریح لکھ سکیں گے، اور یہ حاصل تعلم آپ کو مل جائے گا لکھنے کی صلاحیت میں۔ بچوں اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں آج کے حاصل تعلم کی وضاحت دیکھوں گی اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی۔ یعنی جہنم سے آگ سے بچانے کا کیا طریقہ ہے کہ فقط ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو ہمارے سے ختم کر دیتے ہیں، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا سکتے ہیں۔ اس کی کیا تفصیل ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کے ذریعے لوگوں کی امداد کرنی چاہیے۔ ہم جتنا کر سکتے ہیں بچوں، ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ہم جنت کے وارث بن سکیں۔ ہم اپنے باقاعدہ سبق کا آغاز کریں گے، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی سوالات۔ اشعار کی تشریح میں حوالہ جات سے کیا مراد ہے؟ ایک سوال یہ ہے بچوں، اور دوسرا سوال ہے حوالہ شعر میں کون سے 2 نکات لکھے جاتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے بچوں، آپ یہاں پر ویڈیو کو روکیں گے اور ان دونوں سوالات کے جواب اپنے معلم کو دیں گے۔ بہت خوب بچوں، یہ جو دونوں سوالات تھے آپ کے گزشتہ سبق سے لیے گئے تھے۔ سبق 1.1 میں یہ صحیح تفصیل آپ کو دی جا چکی تھی لیکچر نمبر 6 میں۔ ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف کہ آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں۔ آج نظم نعت کے اشعار کی تشریح لکھنے کا طریقہ سکھایا جائے گا، اور نظم میں حوالہ جات کس طرح شامل کیے جا سکتے ہیں یہ بھی بتایا جائے گا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کف پا تیرا۔ پہلے شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ساری تفصیل آپ کو اس ورک شیٹ میں دی گئی ہے کہ اس پہلے شعر کی آپ تشریح کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ حوالہ شعر جو ہے اس میں بھی میں نے آپ سے تمہیدی سوال بھی پوچھا تھا کہ حوالہ شعر میں کون سے 2 نکات شامل کیے جا سکتے ہیں؟ یہ والے 2 نکات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور سوال پوچھا تھا جو گزشتہ باب کے لیکچر نمبر 6 میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اشعار میں کس طرح کے حوالہ جات شامل کیے جاتے ہیں، تو اس کا جواب بھی آپ نے درست دیا ہے۔ میں دوبارہ بھی لکھ رہی ہوں، اقوال، اشعار، آیات، احادیث۔ اور یہ ساری کی ساری معلومات اس پوری ورک شیٹ میں بھی آپ کو بتا دی گئی ہے کہ حوالہ شعر میں آپ نے کیا لکھنا ہے اور تشریح آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے۔ اس پورے شعر کی تشریح اس پوری ورک شیٹ میں موجود ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں یہ ورک شیٹ آپ کو بآسانی ڈاؤن لوڈ آپ کر سکیں گے، آپ کو مل جائے گی۔ اور یہ دوبارہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اشعار لکھنے کا جو طریقہ ہے سبق 1.1 کے لیکچر نمبر 6 میں تفصیل سے آپ کو پڑھایا بھی جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں یہ ہمارے نظم نعت کا بقیہ متن ہے جو معلم آپ کو اسی طریقے سے جماعت میں بتائیں گے۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تجھے عالم اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہے عالم بالا تیرا، میں تجھے عالم اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہے عالم بالا تیرا، تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا، ایک بار اور بھی بتہا سے فلسطین میں آم، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ بچوں یہ نظم میں نے دوبارہ پڑھی ہے لیکچر اسی سبق کے سبق 1.2 کے لیکچر نمبر 3 اور 4 میں مکمل اس کا مفہوم بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے، مکمل ان کے الفاظ کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی آپ کو بتائے جا چکے ہیں۔ اسی مفہوم کی مزید وضاحت جو ہے آپ تشریح میں لکھیں گے، معلم اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کریں گے۔
اب ہم ایک سرگرمی کریں گے اپنی تشریح کے طریقے کو مزید سمجھنے کے لیے. بچے کیا کریں گے؟ بچے جوڑوں کی صورت میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو نعت کے اشعار کے مفہوم اور تشریح سنائیں گے. جو گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کو مفہوم بتایا تھا، مشکل الفاظ کے معنی بتائے تھے، نئے الفاظ کے معنی بتائے تھے، آپ نے جوڑوں کی صورت میں بیٹھنا ہے بچوں. اپنے ساتھی کو انہی جو اشعار، نعت کے اشعار ہیں، ان کا مفہوم بتانا ہے اور ان کو مزید وضاحت کے ساتھ آپ نے تشریح کی صورت میں ایک دوسرے کو بتانا ہے. یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو حل کریں. بہت خوب بچوں، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے ساتھی کو تشریح بتائی ہے، اور یہی تشریح جو ہے نعت کے اشعار کے جو سوالات ہے، کاپی کے سوالات ہیں، آپ اس کو لکھیں گے. ایک دوسری سرگرمی بھی کریں گے جو گروہی سرگرمی ہے، وہ کیا کریں گے ہم وہ دیکھتے ہیں. معلم جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں گے اور ہر گروہ کو نظم کے 3 اشعار کے حوالہ جات سنیں. ان سے ہر گروہ سے نظم کے 3 اشعار ان کو مختص کیے جائیں اور ان کے حوالہ جات سنے جائیں. یعنی معلم جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں گے کیونکہ ہمارے نظم کے کل 6 اشعار ہیں. ہر گروہ کو 3 اشعار جو ہے تفویض کیے جائیں گے، اور جو بچے ہیں، جو ہر گروہ ہے، وہ ان تینوں اشعار سے متعلق حوالہ جات سنائیں گے، اور سلسلے میں معلم ان کی رہنمائی بھی کریں گے. بچے کتب خانے سے کتابیں لا کر بھی جو ہے اس سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں. بچے یہاں پر آپ ویڈیو کو روکیں گے اور اس سرگرمی کو حل کریں گے. بہت خوب بچوں، آپ نے بڑے اچھے حوالہ جات دیے، اور اس سلسلے میں جو آپ نے کتب کا استعمال کیا ہے وہ بہت ہی آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی. یعنی آپ کو تشریح میں بہت مددگار ثابت ہوں گی، آپ کو تشریح میں بہت مدد دیں گی. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے آخری حصے کی طرف، جو کہ اشعار کی تشریح کے ساتھ جو سوالات ہیں، ہمارے مشقی سوالات ہیں، ان پر مشتمل ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے سوالات کیا ہے. درج ذیل اشعار کے حوالوں کے ساتھ تشریح کرنی ہے. یعنی یہ جو درسی کتاب ہے ہماری، اس کا یہ دوسرا شعر ہے اور یہ تیسرا شعر ہے. اس کی تشریح بچوں آپ کاپی پر لکھ کر لے کر آئیں گے. گھر جا کے آرام اور سکون سے آپ یہ کام کریں گے. جو جوڑوں کی صورت میں بھی آپ نے تشریح بتائی تھی، مفہوم بتایا تھا اپنے ساتھی کو، اسی کو ہی ذہن میں اپنے دوبارہ جو ہے تازہ کرتے ہوئے اس کی تشریح آپ گھر میں جا کر کاپی پر لکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ کا گھر کا کام بھی ہے کہ اپنی پسند کے کسی نعت کے، یعنی آپ کو جو بھی نعت پسند ہو، اس کے کوئی 2 اشعار آپ نے منتخب کرنے ہیں اور حوالوں کے ساتھ اس کی تشریح لکھ کر لے کر آنی. جو آپ کے ذہن میں ہو، جو آپ کو پسند ہو، جو آپ نے کسی کتاب میں پڑھی ہو یا کہیں بھی سنی ہو، تو اس نعت کے 2 اشعار کی تشریح آپ حوالوں کے ساتھ کاپی پر لکھ کر لے کر آئیں گے. یہ دونوں کام آپ گھر جا کر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ کو ایک ورک شیٹ بھی دی جائے گی. اس ورک شیٹ میں بھی 2 ہی شعر ہیں جو کسی اور کتاب کے لیے گئے ہیں. آپ نے ان کی بھی حوالوں کے ساتھ تشریح کر کے لے کر آنی ہے. اور پیارے بچوں، آپ کو تینوں دو ورک شیٹس ہیں جس میں ایک پوری تشریح آپ کو ملے گی پہلے شعر کی، نعت کے پہلے شعر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ورک شیٹ جو آپ گھر جا کے کام کریں گے یہ ڈسکرپشن میں دی گئی ہے. آپ بآسانی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لیسن پلان بھی دیا گیا ہے. اور پیارے بچوں، ایک عملی منصوبہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ آنے والے ہفتے میں کریں گے. وہ آپ کیا کریں گے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ 2 اشعار ہیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. یہ آپ کی درسی کتاب کی سے لیے گئے نظم کے اشعار نہیں ہیں. بچوں آپ نے ان شعر کو پڑھنا ہے. اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند صفات کا تذکرہ موجود ہے. یعنی کچھ صفات ان کے جو ذات سے لی گئی ہیں اس شعر میں، ان کو جمع کر دیا گیا ہے. بچوں جن میں سے کچھ صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس وقت بیان کی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی. پہلی وحی کے وقت پر انہوں نے یہ صفات کا ذکر بھی کیا تھا. آپ نے کیا کرنا ہے، کسی عالم دین سے نزول وحی اور اس کے بعد کا مکمل واقعہ سننا ہے. اپنے کسی اسلامیت کے استاد سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اپنے گھر میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اگر آپ کو یہ پورا واقعہ سنا سکے مکمل تفصیل کے ساتھ، آپ نے سننا ہے. اور سننے کے بعد آپ نے وہ جو صفات اس اشعار میں بتائی گئی ہیں اس کا ایک جدول بنانا ہے. یعنی اس کا ایک چارٹ آپ نے بنانا ہے اور پورا ہفتہ آپ نے ان صفات پر عمل کرنا ہے جو نبی کریم کی ذات میں موجود تھی. آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے. اور وہ پورے ہفتے کا چارٹ آپ نے ایک ہفتے کے بعد اپنے استاد محترم کو جمع کروانا ہے. لیکن کس طرح جمع کروانا ہے؟ والدین کے تصدیقی دستخط کے ساتھ. یعنی والدین کے دستخط وہاں پر موجود ہونے چاہیے اس چارٹ پر کہ آیا واقعی آپ نے ان خصوصیات پر عمل کیا ہے، آپ نے نبی کریم کے نقش قدم پر چلے ہیں. کیونکہ ہمارا پہلا بھی یہی تھا شعر ہماری درسی کتاب کا
کہ میری دولت کیا ہے؟ میری دولت ہے آپ کے نقش کفے پا. تو بالکل نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ نے ایک چارٹ بھی بنانا ہے اور والدین کے تصدیقی دستخط کے ساتھ 1 ہفتے کے بعد آپ نے اپنے معلم کو جمع کروانا ہے. جی بچوں، یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت پسند آیا ہوگا، آپ نے بہت دلچسپی سے سنا بھی ہے اور آپ ان تمام باتوں پر عمل بھی کریں گے. اس بات کا بھی مجھے پورا یقین ہے. کل ملیں گے دوبارہ ایک نئے سبق کے ساتھ. تب تک بچوں آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. شکریہ. خدا حافظ.